وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت عوام شدید پریشانی کے عالم میں ہے. تو مامون مولوی صاحب جس طرح کے بڑا زور دے کے نیاز صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت عوام شدید مشکلات میں، اور پھر انہوں نے معاشی معاملات کا بھی ذکر کیا ہے، بے روزگاری کا ذکر کیا ہے، مہنگائی کا ذکر کیا ہے. واقعی باتیں تو ٹھیک ہے. تو اگر کوئی حکومت ان چیزوں کا ادراک نہیں کرتی تو واقعی ایک پریشانی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں اب حکومت کو ادراک کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو، مولانا فضل الرحمان کو، ان دو قوتوں کو بھی آن بورڈ لینا ضروری ہے تاکہ ملک کے اندر جو ہے وہ بہتری پیدا ہو، خاص طور پہ جو ہمارے معاشی معاملات ہیں اس کی طرف توجہ دی جا سکے؟ دیکھیں، میں بالکل نیازی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں. بہت ساری چیزیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں، مہنگائی کنٹرول سے باہر جا رہی ہے اور عوام برداشت نہیں کر سکتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرے خیال سے جو صاحب اقتدار بیٹھے ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے. اگر وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، مگر نظر تو سب کو آ رہا ہے کہ دیکھیں بجلی اور باقی مہنگائی چیزیں افیکٹ کیا کر رہی ہے. اس میں بالکل میں پھر یہی کہوں گا کہ دیکھیں یہ سارے پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور یہ آپس میں بیٹھے ہیں. اس وقت ہم بارڈر پہ بھی گھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، میرے بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کے پی کے میں بھی ایشوز ہیں، بلوچستان میں کافی بڑے ایشوز ہیں. تو اگر ہم سب بیٹھ کے دیکھیں ایز اے پاکستانی ہم مل کے لیکن چیزوں کو، مسائل کو ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کریں. آپ دیکھیں ایران اتنے سال کی جنگ میں رہا، 47 سال سینکشنز پہ رہا، پھر اس کے بعد جنگ ہوا، پھر ٹیبل پہ بیٹھے. دیکھیں ہمیں بھی ایک نیشن بننا پڑے گا. ہم جب تک سب سارے پاکستانی متحد ہو کے، خاص طور پہ سارے پولیٹیکل پارٹیز کچھ ایشوز پہ میرے خیال سے ان کو جو ہے اتفاق کرنا چاہیے اور متحد ہونا چاہیے کہ جی ان ایشوز پہ چاہے کچھ ہو جائے ہم ایک ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، باقی پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، جو ایشوز ہیں، ویوز ہیں، وہ ہم آپس میں بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے. دیکھیں پولیٹیکل، جیسے میرے بھائی نے کہا، پارٹیز میں بھی پولیٹیکل ڈفرینسز ہوتی ہیں، ملک میں بھی پولیٹیکل پارٹیز کا ڈفرینٹ ویو ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا منشور ہے، ہر ایک کی اپنی پالیسی ہے. مگر کچھ چیزوں پہ دیکھیں، جیسے میں کہوں گا میثاق معیشت، یہ بہت ضروری چیز ہے. دیکھیں وہ ضروری ہے تاکہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ آئے، اور جہاں کے بارڈر سیکیورٹیز ہے، ٹیررزم ہے، ان چیزوں کے اوپر تو کمپرومائز ہونا ہی نہیں چاہیے. سب کو اتفاق کرنا چاہیے. یہ میری رائے ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا نیاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت نے تقریباً آدھا وقت تو پورا کر لی ہے، اب اس کے بعد ظاہر ہے اگلے انتخابات کی تیاریاں ہیں، جو اپوزیشن میں پارٹی ہے جیسے پی ٹی آئی، ان کو آپ بڑے طریقے سے اپنے آپ کو اسمبل بھی کرنا ہوگا، پریزنٹ بھی کرنا ہوگا عوام کے سامنے، اور کچھ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کو جو بھی ریلیف چاہیے وہ بھی لینا ہوگا. ظاہر ہے پچھلے الیکشن میں تو بلا نہ ملا، تو اب اگلے الیکشن بھی سر پہ ہی ہے، تقریباً آدھا وقت پورا ہو گیا ہے. تو اب پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے؟ کیا مذاکرات کی طرف بڑھنا ضروری ہے؟ اپنے آپ کو کمپوز کرنا ضروری ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے؟ پہلی بات تو یہ ایک سمجھنے کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تقریر پہ یقین رکھتی ہے، تحریر پہ یقین رکھتی ہے. ہم کو پہاڑوں پہ چڑھنے والے لوگ تو ہیں نہیں، ہم تو ایک پروگریسو جماعت ہے جو آگے بڑھنے پہ یقین رکھتی ہے. پچھلی دفعہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں بلے کا نشان نہیں ملا، وہ افسوسناک ہے. آج بھی مطلب انصاف دینے والے جو ہے وہ انصاف نہ دے سکے، اور ان کے آگے جو ہے وہ کوسچن مارک چل رہا ہے، اور یہ کوسچن مارک جو ہے وہ چلتا رہے گا. بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی مذاکرات سے نہ پیچھے ہٹے ہیں اور نہ کبھی کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے. ہمیشہ پارٹیاں مذاکرات کے دروازے کھلے رکھتی ہیں اور احتجاج قانون اور آئین کے دائرے میں رکھتے، وہ بھی چلتا رہتا ہے. اس میں کوئی، میں سمجھتا ہوں ابہام تو ہے نہیں. اب بات سمجھنے کی ہے، کیونکہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں لوگ، ان کا دال دلیہ چل ہی اسی بات پہ رہا ہے کہ انہوں نے
تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگا رکھا ہے یا لیڈرشپ کو جیلوں میں باندھ رکھا ہے. میں نے پہلے کہا وہ اگر سنجیدہ ہوتے تو خان صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ اپوزیشن لیڈر جو سینٹ کے ہیں یا نیشنل اسمبلی کے ہیں ان کو یہ اختیار دیا تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نیگوشیشن کریں. لیکن میڈیا میں آتے ہیں, نیشنل اسمبلی میں آ کے وہ ایک تقریر جھاڑ دیتے ہیں کہ جی ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, مساق جمہوریت کرنا چاہتے ہیں یا مساق معیشت کرنا چاہتے ہیں, لیکن عملی طور پہ انہوں نے کیا ایسے اقدامات اٹھائے ہیں یا کیا انہوں نے کوئی ایسی ٹی او آرز بنائے ہیں یا ایسی کوئی کمیٹی اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے بنائی ہے کہ جس میں وہ ان دو شخصیات کے ساتھ جو ہے مل بیٹھ کے کو آگے کا لائے عمل طے کر سکیں. تو اس میں تو وہ فیل نظر آتے, صرف بیانیہ بنانے کی کوشش ہے, ادروائز سنجیدگی نہیں ہے. صحیح ہے.